بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر روح البیان میں حضرت شیخ ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حکایت بیان فرمائی گئی ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنی ریاست میں سے ایک نیک شخص کو اپنا خاص عہدیدار مقرر فرمایا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ والی نشست پر انہیں بٹھایا کرتا۔ اس عزت افزائی کو دیکھ کر اس نیک شخص کا ایک حاسد پیدا ہو گیا اور اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اس شخص کو اس منصب سے ہٹا کر ہی دم لوں گا۔ لہٰذا اس نے بادشاہ سے جا کر یہ بیان کیا کہ حضور، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے برابر میں یہ شخص بیٹھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا ناراض بھی ہوا اور کہنے لگا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا جی ثبوت اس کا یہ ہے کہ وہ جب آپ سے اب بات کرے گا تو اپنے منہ پر رومال ڈال کر بات کیا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے دربار سے نکلا اور اسی نیک شخص کے پاس جا کر اپنے گھر کھانے کی دعوت دے دی۔ اس نیک شخص نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر وہ تیار ہو گئے۔ کھانے کے دوران اس حاسد نے اس شریف آدمی کو، نیک آدمی کو کچا لہسن اور کچے پیاز کھلا دیے۔ اگلے دن وہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ میرے منہ سے کچے لہسن کی بدبو آ رہی ہے اور بادشاہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتے ہیں، تو کہیں بادشاہ کو میری وجہ سے، بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے احتیاطاً رومال بھی ساتھ لے لیا۔ اگلے دن جب بادشاہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا تو پہلے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر رومال ڈال کر بات کی، جس سے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ کہنے والا سچ کہتا ہے، اس کو تو میرے منہ سے یہ بدبو آتی ہے اور یہ اس طرح کی یہ رومال ڈال کر بات کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سخت غصے میں آ کر اس کو ایک شاہی فرمان لکھوا کر دیا کہ جاؤ فلاں میرے فوجی افسر کے پاس چلے جاؤ۔ اور اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھوایا کہ جیسے ہی اے فوجی افسر یہ تیرے پاس شخص پہنچے، اس کو قتل کر کے اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال میرے پاس بھجوا دینا۔ اس شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ نیک آدمی بادشاہ کے فرمان کو لے کر اس سرکاری افسر کی طرف، فوجی افسر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہی حاسد ملا۔ حاسد سمجھا کہ شاید بادشاہ نے اس کو اس لفافے میں کوئی بہت زیادہ انعام و اکرام دیا ہوا ہوگا۔ اس حاسد نے اس نیک آدمی سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ مجھے بادشاہ نے
فلاں فوجی افسر کے پاس بھیجا ہے۔ وہ حاسد کہنے لگا کہ یہ شاہی فرمان آپ مجھے دے دیں، آپ کو تکلیف ہوگی آنے جانے میں، لہٰذا میں یہ لے کر جاتا ہوں اور آپ واپس گھر تشریف لے جائیں۔ حاسد کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بادشاہ نے اسے کوئی انعام و اکرام دینا ہے، اس لیے فوجی افسر کے پاس بھیجا جا رہا ہے، یا کوئی بلند منصب عطا کیا جا رہا ہے، یا کوئی اس کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ اب وہ اس شاہی فرمان کو لے کر خوشی خوشی اس فوجی افسر کے پاس پہنچا۔ جب فوجی افسر نے وہ فرمان کھول کر دیکھا تو اس نے بتایا کہ تیرے لیے تو یہ حکم لکھا گیا ہے کہ تجھے قتل کر کے تیرے گوشت کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور کھال بادشاہ کو واپس بھیجی جائے۔ اب وہ بڑا سٹ پٹایا اور حاسد اونچی اونچی آواز سے کہنے لگا کہ جناب یہ فرمان میرے لیے نہیں ہے، یہ اس فلاں بندے کے لیے ہے جو بادشاہ کا نہایت ہی قریبی ہے، اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں تو بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن فوجی افسر نے کہا کہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے اس فرمان کی تصدیق کروں، میں تو بادشاہ کے فرمان کا حکم کا پابند ہوں، مجھے تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تمہیں اس شاہی فرمان کے مطابق تمہیں ابھی تیرے انجام کو پہنچایا جاتا ہے۔ فوجی افسر نے اس کو قتل کر دیا اور جس طرح لکھا ہوا تھا بادشاہ کا فرمان، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال بادشاہ کو واپس بھجوا دی۔ اگلے دن وہ نیک آدمی پھر حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، جسے دیکھ کر بادشاہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ کیسے؟ تو اس وقت اس نیک آدمی نے یہ سارا ماجرا سنایا کہ جب میں آپ کا شاہی فرمان لے کر جا رہا تھا تو فلاں شخص میری منت سماجت کر کے مجھ سے یہ شاہی فرمان لے کر چلا گیا۔ تو اس وقت بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، تو بادشاہ نے اس سے نیک آدمی سے کہا کہ اس نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا تھا۔ تو اس نیک آدمی نے کہا بادشاہ سلامت، ایسی بات نہیں ہے، میں نے ہرگز یہ کبھی نہیں کہا اور نہ مجھے کبھی محسوس ہوا ہے، بلکہ میں نے اس دن اپنے منہ پر کپڑا اس لیے ڈالا تھا کہ اسی شخص نے، اسی حاسد نے مجھے کھانے پر بلایا اور مجھے کچا لہسن کھلا دیا، جس سے میرے منہ سے بدبو آنے لگ گئی، اور میں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہوا اور اپنے چہرے پر رومال ڈال کر کھڑا ہوا تاکہ آپ کو میرے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے۔ جب یہ وضاحت بادشاہ نے سنی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ واقعی برے کا برا انجام ہوتا ہے، اس حاسد نے میرے اور آپ کے درمیان غلط فہمی ڈالی، لیکن وہ خود اپنی اس برائی کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو اس سے حضرت ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرما دیتا ہے، اور ہر قسم کے شر سے اور پریشانی سے نجات دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے میں خیر پھیلانے والا بنائے اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے والا، دوسروں کا بھلا کرنے والا بنائے، تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔